اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ریاضی کی دنیا بڑی خشک اور بے رنگ لگتی ہے، لیکن کبھی کبھی اسی میں کچھ ایسے راز چھپے ہوتے ہیں کہ جب وہ کھلتے ہیں تو ایک ایسی خوبصورتی سامنے آتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ذرا اس تصویر کو دیکھیں، کیا لگ رہا ہے؟ لامحدود تفصیلات ہیں، بہت ہی پیچیدہ ڈیزائن، ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی اور ہی دنیا کی کوئی چیز ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ کسی آرٹسٹ کا کمال ہے یا اس کے پیچھے خالص پیور ریاضی کا کوئی گہرا اصول کام کر رہا ہے؟ چلیں آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو اس تصویر کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے نمبروں کی ایک بالکل نئی دنیا میں قدم رکھنا ہوگا، ایک ایسی دنیا جو ہماری جانی پہچانی دنیا سے کافی الگ ہے، اور یہ ایک ایسا سفر ہونے والا ہے جو ہماری سوچ کے دائروں کو واقعی وسیع کر دے گا۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی لیکن دلچسپ سوال سے کرتے ہیں۔ اسکول کا وقت یاد ہے؟ وہاں ہم سب نے یہ مسئلہ ضرور دیکھا ہوگا، -1 کا اسکوائر روٹ کیا ہے؟ اور جواب کیا ملا تھا؟ یہی کہ بھئی یہ تو ناممکن ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ جو ہماری روزمرہ کی گنتی ہے، یعنی حقیقی نمبرز، ان کی پوری لائن پر کوئی ایسا نمبر ہے ہی نہیں جسے خود اسی سے ضرب دیں تو جواب -1 آئے۔ تو بس یہاں آ کر ہمارے ریاضی کی گاڑی ایک دم سے رک جاتی ہے، ڈیڈ اینڈ۔ لیکن ریاضی دان یہاں ہار ماننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے سوچا، اچھا اگر ہماری دنیا میں اس کا حل موجود نہیں تو کیوں نہ ہم ایک نئی دنیا ہی بنا لیں؟ اور بس یہی وہ سوچ تھی جو ایک بہت بڑے انقلاب کا آغاز بنی۔ اور یہ رہا اس مسئلے کا ایک بہت ہی خوبصورت اور ذہین حل۔ ریاضی دانوں نے ایک نیا نمبر ہی ایجاد کر ڈالا اور اسے نام دیا آئے، یعنی آئے۔ آئے کی تعریف ہی یہی ہے کہ یہ -1 کا اسکوائر روٹ ہے۔ کتنا سادہ، صرف ایک نیا آئیڈیا، ایک نیا تصور، اور اس نے ریاضی کا ایک پورا نیا دروازہ کھول دیا۔ تو اب آئی کی بنیاد پر نمبروں کی ایک پوری نئی نسل وجود میں آئی، جنہیں ہم کہتے ہیں کمپلیکس نمبرز۔ اب یہ بڑے دلچسپ ہائبرڈ قسم کے نمبرز ہیں، مطلب ان کا ایک حصہ ہماری حقیقی دنیا کا ہے اور دوسرا حصہ اس نئی خیالی دنیا کا۔ اچھا، تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نئے نمبر آخر رہتے کہاں ہیں؟ مطلب ان کا ایڈریس کیا ہے؟ دیکھیں، جو حقیقی نمبر تھے وہ تو ایک سیدھی لکیر پہ رہتے تھے، لیکن کمپلیکس نمبرز کے تو 2 حصے ہیں۔ ان کو جگہ دینے کے لیے ایک سیدھی لکیر کافی ہو ہی نہیں سکتی، ہمیں ایک پوری نئی ڈائمنشن، ایک نئی جہت کی ضرورت تھی۔ اسے ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے حقیقی نمبر صرف ایک ریلوے ٹریک پر سفر کرتے ہیں، بس آگے یا پیچھے اور کچھ نہیں، جبکہ کمپلیکس نمبرز کا معاملہ الگ ہے۔ وہ ایک کھلے میدان کی طرح ہیں جہاں وہ کہیں بھی گھوم پھر سکتے ہیں، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ان کے پاس حرکت کے لیے 2 الگ سمتیں ہیں۔ اور یہ ہے وہ میدان، اسے کہتے ہیں کمپلیکس پلین۔ یہ ان نئے نمبروں کا گھر ہے۔ اس کا جو ہاریزونٹل یعنی افقی محور ہے وہ تو ہماری پرانی جانی پہچانی حقیقی نمبر لائن ہی ہے، اور جو ورٹیکل یعنی عمودی محور ہے وہ ہے ان کی نئی خیالی دنیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آئی اور اس کے جیسے دوسرے نمبرز رہتے ہیں۔ چلیں اب ایک نمبر کو اس کے گھر پہنچا کر دیکھتے ہیں۔ فرض کریں نمبر ہے -2 + 3i۔ بہت آسان ہے، ہم حقیقی محور پر -2 قدم چلیں گے اور پھر وہاں سے خیالی محور پر 3 قدم اوپر کی طرف جائیں گے، اور یہ ہے اس کا مقام۔ اس وسیع میدان میں ہر ایک کمپلیکس نمبر کا اپنا ایک یونیک منفرد ایڈریس ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہ صرف نقشے پر لگے ہوئے ڈاٹس یا نقطے نہیں ہیں، یہ ایک پورا زندہ اور فعال سسٹم ہے۔ ان کمپلیکس نمبرز کو بالکل حقیقی نمبروں کی طرح ہی جوڑا جا سکتا ہے، گھٹایا جا سکتا ہے، ضرب اور تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کے اپنے اصول ہیں اور یہ ان کی سختی سے پابندی بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو ضرب دینے کا طریقہ پہلی نظر میں تھوڑا پیچیدہ لگے، لیکن اگر غور سے دیکھیں تو اس کے پیچھے وہی بنیادی اصول کام کر رہے ہیں جو ہم اسکول سے سیکھتے آئے ہیں۔ مطلب اس نئی دنیا میں بھی ریاضی کی اپنی منطق، اپنی لاجک قائم رہتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب جب ہم نے اس نئی دنیا کے کچھ بنیادی اوزاروں کو سمجھ لیا ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم واپس اپنے اصلی مومے، اپنی اصلی پزل کی طرف لوٹیں اور اس پر اسرار تصویر کا راز فاش کریں۔ یہ جو ناقابل یقین تصویر ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے مینڈل براٹ سیٹ۔ اور یہ ہے کیا؟
یہ دراصل اسی کمپلیکس پلین کا ایک نقشہ ہے۔ جی ہاں، اس تصویر کا ہر ایک پکسل، ہر ایک رنگ اس دو جہاتی میدان کے کسی نہ کسی ایک کمپلیکس نمبر کی کہانی سنا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بنتی کیسے ہے؟ طریقہ حیران کن حد تک سادہ ہے۔ آپ بس یہ کریں، کمپلیکس پلین سے کوئی بھی ایک نمبر اٹھا لیں، پھر اس پر ایک چھوٹا سا سادہ سا ریاضی کا فارمولا بار بار لگاتے جائیں، اور پھر صرف یہ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اگر اس نمبر کی قیمت ایک حد کے اندر ہی رہتی ہے تو اس جگہ کو کالا رنگ دے دیں، اور اگر وہ بے قابو ہو کر انفینٹی کی طرف بھاگ نکلتی ہے تو اس کی بھاگنے کی رفتار کے حساب سے کوئی اور رنگ دے دیں۔ بس یہی ہے سارا کمال۔ اور یہی ہے وہ آہا مومنٹ، وہ لمحہ جہاں ساری کڑیاں آ کر مل جاتی ہیں، وہی خیالی نمبر جنہیں ہم نے ایک ناممکن مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنایا تھا، وہی اس کائناتی شاہکار کو بنانے والے رنگ اور برش ہیں۔ یہ خالص ریاضی ہے جو خود کو ایک آرٹ، ایک فن کی شکل میں ظاہر کر رہی ہے۔ یہ بات ایک بہت گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے نا، کہ اگر وہ نمبرز جنہیں ہم نے خیالی یا امیجنری کہہ کر ایک طرف کر دیا تھا، وہ اتنی حقیقی، اتنی پیچیدہ اور لامحدود خوبصورتی کو جنم دے سکتے ہیں، تو پھر ذرا سوچیں ہماری اس حقیقت اور کائنات میں ابھی اور کتنے ایسے راز پوشیدہ ہوں گے جن تک ہماری سوچ کی ابھی تک رسائی بھی نہیں ہو سکی۔